حال ہی میں ابوظہبی میں ایک 85 سالہ بوڑھا شیخ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے یہ خبر CNN سے سنی تھی اور امریکہ کے ہفتہ وار پرچے ٹائم میں پڑھی۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس قتل کی خبر ساری دنیا میں مشہور ہوئی اور بہت سے ملکوں کے ٹی وی اور اخبار رسالے اس پر تبصرہ بھی کرتے رہے، لیکن پاکستان کے اخباروں نے اس واردات کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی اور یہ خبر شائع بھی نہیں کی۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی اور CNN پر سنی تو مجھ کو فوراً قتل کا ایک کیس یاد آ گیا جس کی تفتیش میں نے بحیثیت SHO کی تھی۔ یہ پاکستان کی پیدائش سے کچھ سال پہلے کی واردات ہے۔ جو یاد آئی تو میں نے اپنے پرانے کاغذات نکالے اور ورق الٹ کر اس صفحے پر پہنچا جہاں میں نے ڈائری کے طور پر یہ واردات اور تفتیش مختصراً لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے وقتوں کے اکثر تھانے دار اور ان سے بڑے افسر ڈائریاں لکھا کرتے تھے۔ میرے پیر استاد جناب احمد یار خان صاحب نے تو ڈائریوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ ایسے ہی میں بھی چیدہ واقعات اور وارداتوں کو اپنی ڈائریوں میں قلم بند کرتا تھا۔ آج ہم اپنی کارگزاریوں کو پڑھتے ہیں یا کبھی یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر فخر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے فرائض پوری ایمانداری اور وفاداری سے پورے کیے تھے اور کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کی جس کو یاد کر کے شرمندگی ہو۔ مجھ کو یہ بھی احساس ہے کہ میں یہ ڈائری اپنی نسلوں کے واسطے ورثے کے طور پر چھوڑ جاؤں گا تو وہ بھی میری اس کارگزاری پر فخر کریں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آج کے وقت کے تھانے دار اگر اپنی ڈائریاں لکھیں تو اس میں کیا لکھیں گے؟ وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں لکھیں گے کہ ہم نے اتنے قتل اور اتنے ڈاکے ہضم کر کے اتنی دولت کمائی تھی اور ہمارا طریقہ کار مکہ پر چلتا تھا۔ کوئی تھانے دار اور کوئی اس سے اونچا پولیس آفیسر ایسی تحریر نہیں لکھے گا کہ فلاں ڈکیت گینگ میرے زیر سایہ پرورش پاتے رہے۔ یہ رونا صرف میرا نہیں، یہ تو سارے پاکستان کا رونا ہے۔ آئیے مجھ کو جو واردات یاد آئی ہے وہ مجھ سے سنیں۔ اس واردات والے میری ڈائری کے صفحے پر میرے سامنے کھلے تو ان پر بہت ہی مختصر فقرے لکھے ہوئے نظر آئے، جس طرح کے اشارے دیے جاتے ہیں۔ واردات ایسی تڑپا دینے والی تھی کہ مجھ کو وہ وقت اس طرح یاد آ گیا جس طرح میں تھانے میں موجود ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ اکثر یادیں ذہن کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی یاد آتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے یہ کل یا پرسوں کا واقعہ ہو۔ یہ وقوعہ اس طرح ہوا کہ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ مجھ کو بیوی نے جگایا کہ تھانے سے کانسٹیبل آیا ہے، کہتا ہے کہ ڈکیتی کی اور قتل کی واردات آئی ہے۔ اگر واردات معمولی سی ہوتی تو مجھ کو کوئی نہ جگاتا۔ تھانے میں رات کی ڈیوٹی والے ساری کارروائی کر لیتے تھے، لیکن ڈکیتی اور قتل دو ایسی وارداتیں تھیں جو انگریز کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور ہمارے واسطے حکم تھا کہ جو ہی ان دونوں وارداتوں کی رپورٹ آئے اسی وقت جائے وقوعہ پر پہنچو اور وہاں سے اس وقت واپس آؤ جب تمہارے پاس ملزم آ جائیں یا ملزموں کا قابل اعتماد سراغ آ جائے۔ اس کے بعد DSP تھانے داروں کی جان کو آئے رہتے تھے، تفتیش میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں تیار ہو کر فوراً تھانے پہنچا۔ وہ ایک بڑا قصبہ تھا جس میں ایک ہی تھانہ تھا اور اس تھانے کے تحت کچھ دیہاتی علاقہ آتا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ بعد میں پاکستان میں آ گیا ہے، اس واسطے میں اس قصبے کا نام ظاہر نہیں کروں گا، اور اس تحریر میں جن اشخاص اور مستورات کے نام آئیں گے میں وہ بھی تبدیل کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ وقوعہ یہ تھا کہ ایک بوڑھا آدمی قتل ہو گیا تھا جس کی عمر 60 سال یا اس سے 2-3 سال اوپر بتائی گئی۔ رپورٹ لکھوانے جو اشخاص تھانے آئے تھے ان میں ایک مقتول کا بڑا بیٹا تھا جس کا مکان مقتول کے مکان کے پچھواڑے تھا۔ دوسرا شخص مقتول کا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی۔ وہ اسی گلی کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ ان کے ساتھ نمبردار تھا۔ مقتول اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا اور بیٹا 2-3 دنوں کے واسطے اپنے کاروباری دورے پر کہیں گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس بیٹے کی بیوی تھی۔ بیوی ابھی 23-24 سال کی لڑکی تھی۔ اس کے خاوند کی عمر اس لڑکی سے 1.5-2 سال زیادہ ہوگی۔ مقتول کی بیوی کبھی کی مر چکی تھی۔ یہ میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ گھر میں صرف یہ بوڑھا مقتول تھا اور اس کی یہ بہو۔ مجھ کو ان لوگوں نے بتایا کہ رات 12 بجے کے کچھ پہلے یا کچھ بعد ان کو اس لڑکی کی چیخیں اور شور شرابہ سنائی دیا۔ لڑکی چھت پر چلی گئی تھی اور اوپر سے اس نے مقتول کے بڑے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ جلدی آؤ، ابا قتل ہو گئے ہیں۔ اس لڑکی کا نام شاہینہ تھا۔ اس کی چیخ و پکار اتنی بلند تھی کہ محلے کے لوگ جاگ اٹھے اور مقتول کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا۔
ان لوگوں نے پہلے تو شاہینہ کو شک سے دیکھا۔ شاہینہ کے کپڑے یعنی قمیض 2-3 جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی اور قمیض اور شلوار پر بھی بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ گھر کے اندر منظر یہ تھا کہ ایک برآمدے میں چارپائی کے قریب فرش پر مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کپڑے خون سے لال سرخ ہو گئے تھے اور فرش پر خون بہہ رہا تھا۔ شاہینہ نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ گہری نیند سوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ 2 آدمی تھے، ایک آدمی نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شاہینہ اٹھ بیٹھی اور ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سسر کو آواز دی۔ یہ دونوں اس کو چارپائی پر لٹانے اور کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سسر یعنی مقتول جاگ اٹھا اور دوڑتا ہوا آیا۔ وہ صحن کے دوسری طرف والے برآمدے میں سویا ہوا تھا۔ وہ جب آیا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاہینہ نے بتی جلا دی۔ حملہ آوروں نے مقتول کو چاقو مارے، وہ گر پڑا۔ شاہینہ نے زیادہ شور مچایا تو وہ دونوں بھاگ گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی پردہ جو میں نے ڈالا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں وہاں گیا تو گلی میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ کسی عقل مند آدمی نے یہ عقل مندی کی کہ لوگوں میں سے کسی کو اندر نہ جانے دیا۔ میں اندر گیا۔ یہ ایک کشادہ حویلی تھی۔ صحن کے ایک طرف ڈیوڑی تھی، ایک طرف برآمدہ تھا، سامنے اور بائیں طرف بھی برآمدہ تھا۔ ان برآمدوں کے پیچھے کمرے تھے۔ ان برآمدوں کے اور صحن کے بلب جل رہے تھے۔ مقتول کی لاش برآمدے کے قریب چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ چارپائی کے پاس ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کی قمیض 2-3 جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی اور خون سے رنگی ہوئی بھی تھی۔ وہ شاہینہ تھی۔ وہ کھڑی رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر دہشت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاص طور پر خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی، لیکن وہ بری صورت والی بھی نہیں تھی۔ چہرے پر نوجوانی کے تاثرات اچھے لگتے تھے اور قد کاٹ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے چارپائی کو دیکھا، اس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ بستر کی چادر جس طرح اکٹھی ہو گئی تھی اور اس کی جو سلوٹیں تھیں ان سے پتہ لگتا تھا کہ اس پر دھینگا مچتی ہوئی ہے۔ بستر پر ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکی کے دونوں بازو دیکھے۔ یہ چوڑیاں اسی کی تھیں جو دھینگا مچتی میں ٹوٹی تھیں۔ اس کے ایک بازو کی کلائی سے خون نکل رہا تھا۔ کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑی اس کلائی میں چبھ گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس لڑکی کا ہی بیان لینا تھا، لیکن اطمینان سے بیٹھ کر۔ سب سے پہلے تو دوسری چیزیں دیکھنی تھی۔ لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کو سینے میں اور پیٹ میں چاقو لگے تھے۔ لاش کو اچھی طرح دیکھ کر ہیڈ کانسٹیبل کو، جو میرے ساتھ جائے وقوعہ پر گیا تھا، کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ یہ بندوبست اس نے کرنا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو؟ میں نے شاہینہ سے دریافت کیا کہ یہ دونوں آدمی کدھر سے مکان میں داخل ہوئے تھے؟ نہیں، شاہینہ نے لرزتی کانپتی آواز میں جواب دیا۔ میں نے اس وقت دیکھا جب انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ ڈیوڑی کے راستے سے باہر نکلے تھے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ اگر وہ ان کو اندر آتا دیکھ لیتی تو اسی وقت شور مچا دیتی۔ یہ میں نے دیکھنا تھا کہ مکان کے اندر آنے کا راستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے شاہینہ سے پوچھا، کیا باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا، اس کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ مجھ کو یقین ہے کہ دروازہ اندر سے پکا بند تھا۔ مقتول یعنی سسر رات کو دروازہ بند کر دیا کرتے تھے اور پھر سونے سے پہلے میں بھی دیکھ لیا کرتی تھی کہ دروازہ اندر سے پکا بند ہے۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر مکان کو اچھی طرح دیکھا۔ گلی کی طرف ڈیوڑی تھی، کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جس پر کوئی باہر سے چڑھ کر اندر آ سکتا۔ دائیں بائیں پچھواڑے بھی مکانات تھے۔ سیڑھیوں کا دروازہ تھا ہی نہیں۔ میں اوپر چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی۔ اوپر جا کر ہر طرف دیکھا۔ پھر میں اس چھت پر گیا جو گلی کی طرف تھی۔ وہاں دیوار کے بالکل قریب بجلی کا کھمبا تھا۔ صرف یہ ایک راستہ تھا، یعنی کھمبے پر چڑھ کر آدمی بڑی آسانی سے چھت پر آ سکتا تھا۔ میں نے منڈیر پر ٹارچ جلا کر دیکھا۔ مجھ کو توقع یہ تھی کہ منڈیر پر گرد ہوگی اور اس پر قدموں کے نشانات ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے اسی روز بڑی تیز بارش برسی تھی جس نے منڈیر کو دھو دیا تھا۔ وہاں سے اس مکان کے ساتھ ملے ہوئے مکانوں کی چھتوں پر چلا گیا اور گھوم پھر کر دیکھا، شاید کسی مکان کی طرف سے اوپر آنے کا راستہ نظر آ جائے۔
یہ تو میں نے دوران تفتیش معلوم کرنا ہی تھا کہ وقوع والے مکان کے ساتھ جن مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی ہیں ان میں کون لوگ رہتے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ ان مکانوں میں رہنے والے کسی خاندان یا کسی شخص کی دشمنی مقتول کے ساتھ یا مقتول کے خاندان کے ساتھ ہو۔ مجھ کو کھمبے والا راستہ ہی نظر آتا تھا۔ ایک بات بتا دوں، یہ اس واسطے کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر گھر کی کسی خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنا اور ایک دو آدمیوں کو قتل کر کے نکل آنا ایک عام اور بڑا آسان جرم ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ یہ سنگین اور گھناؤنی وارداتیں ہر روز ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ شرمناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم پکڑا نہیں جاتا۔ میں آج کے دور کی نہیں بلکہ خاصے پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، جب حکومت انگریزوں کی تھی، جس میں قانون کو مذہبی کتاب کی طرح مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایسی وارداتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں۔ اگر کہیں ایسی واردات ہو جاتی تو اس علاقے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایسی واردات عام جرائم پیشہ لوگ نہیں کرتے تھے، کوئی بہت ہی بڑے جرائم پیشہ کبھی ایسی واردات کر گزرتے تھے، یا ایسی واردات انتقامی طور پر ہوتی تھی۔ یہ واردات بھی مجھ کو انتقامی نظر آ رہی تھی۔ اگر مقتول عین وقت پر اپنی بہو کو بچانے کے واسطے پہنچ گیا تھا تو یہ دونوں ملزم اس بوڑھے آدمی کو ویسے ہی مار پیٹ کر بے ہوش کر دیتے یا اس کو پرے پھینک کر بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے اس کو چاقو کے متعدد وار کر کے قتل کیا۔ اس سے مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ واردات انتقامی طور پر کی گئی ہے۔ بہرحال یہی تو میں نے تفتیش کرنی تھی کہ اس واردات کی بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ میں چھت سے نیچے آیا۔ سب سے پہلے تو میں نے شاہینہ کا بیان لینا تھا اور اسی محلے میں کہیں بیٹھنا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ دیکھا اور اس کی زنجیر کو اچھی طرح چیک کیا، چڑھایا اور دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زنجیر چڑھی ہوئی ہو تو باہر سے کسی بھی طریقے سے نہیں کھولی جا سکتی۔ میں نے نمبردار کو کہا کہ کہیں میرے بیٹھنے کا بندوبست کریں۔ میں وقوع والے گھر کی بیٹھک میں ہی ڈیرے ڈال سکتا تھا، لیکن مجھ کو پتا تھا کہ لاش جو پوسٹ مارٹم کے واسطے چلی گئی ہے واپس آئے گی تو اس گھر میں ماتم شروع ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں تفتیش ٹھیک طرح نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نمبردار آیا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کا گھر اسی گلی میں کچھ آگے جا کر تھا۔ میں شاہینہ کو ساتھ لے کر وہاں چلا گیا اور اس کو بیٹھک میں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ دہشت کی ماری ہوئی لگتی تھی اور وہ رو بھی رہی تھی۔ مجھ کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے میں اس کو کھا جاؤں گا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو تسلیاں دیں اور کہا کہ اپنے آپ کو میری پناہ میں سمجھے اور دل میں مجھ کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ دے دے۔ اس طرح تسلی اور دلاسے والی بہت سی باتیں کی تو اس کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ صاف ہو گیا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ جو بھی بیان دے گی وہ باہر کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اس واسطے وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے۔ پہلے تو اس نے وہی باتیں بتائیں جو مجھ تک پہلے پہنچ چکی تھیں، مثلاً یہ کہ اس کا خاوند کاروبار کے سلسلے میں کچھ دنوں کے واسطے باہر گیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ سامنے والے برآمدے میں اس کا سسر سویا ہوا تھا اور وہ اس برآمدے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس سے آگے اس نے جو بیان دیا وہ میں اپنی زبانی میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ اس واسطے کہ اس کی زبان سے سنایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس نے بیان دیا کہ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوف سے ڈوب گیا کہ ایک آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا تھا اور اس کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی برآمدے میں نہیں آتی تھی، لیکن صحن میں چاندنی پڑنے سے آدمی صاف پہچانا جاتا تھا۔ شاہینہ نے دیکھا کہ اس آدمی نے جو چارپائی پر چڑھ آیا تھا اپنی ناک کے اوپر تک رومال باندھا ہوا تھا۔ شاہینہ پہلے تو ڈری، لیکن اپنی عزت کا خیال آیا تو وہ یک لخت دلیر ہو گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن جو آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے سینے پر دھکا مار کر اسے پھر گرا دیا۔ شاہینہ پھر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے سسر کو اس طرح پکارا، بابا 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 جان، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس آدمی سے چھڑانے بھی لگی۔ دوسرے آدمی نے شاہینہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن شاہینہ نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا تو اس آدمی کا ہاتھ پھسل کر آگے چلا گیا اور اس کا بازو شاہینہ کے منہ تک آ گیا۔ شاہینہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے دانت بازو میں اتار دیے۔ بازو کی یہ جگہ کوہنی کے قریب تھی جہاں بازو کا پٹھا ہوتا ہے۔ شاہینہ نے دانت اتنی زور سے بازو میں گاڑے کہ اس آدمی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔
اس آدمی نے شاہینہ کی قمیض 2-3 جگہ سے پکڑی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ شاہینہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس طرح ہوا کہ جو آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھ کر اس کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ٹانگوں سے ذرا ہٹ گیا۔ شاہینہ کی ایک ٹانگ آزاد ہوئی تو اس نے بڑی تیزی سے یہ ٹانگ اکٹھی کر کے پاؤں اس آدمی کی پیٹ میں اتنی زور سے مارا کہ وہ آدمی چارپائی سے نیچے فرش پر جا پڑا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ خطرے میں انسان کی ڈھکی چھپی ہوئی طاقتیں بھی بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ اس دھینگا مشتی میں شاہینہ کی کئی چوڑیاں ٹوٹیں اور اس کی قمیض بھی 3-4 جگہوں سے پھٹی اور شلوار بھی ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ یہ اس طرح کہ دوسرا آدمی اس کی شلوار کھینچ رہا تھا۔ اتنے میں شاہینہ کو اپنے سسر کی آواز سنائی دی، کون ہے یہ؟ شاہینہ نے اور زیادہ شور مچایا اور کہا کہ انہوں نے مجھ پر سوتے میں حملہ کیا ہے۔ سسر نے ایک آدمی کو پیچھے سے پکڑا اور ایک طرف گرا دیا۔ اس موقع پر شاہینہ آزاد ہو گئی اور اچھل کر چارپائی سے اتری۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ برآمدے کا سوئچ آن کر کے بتی جلا دی۔ تب اس کو نظر آیا کہ دونوں آدمیوں کے چہرے پر رومال بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر سفید پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن باقی لباس سے وہ دیہاتی نہیں لگتے تھے۔ ایک آدمی نے چاقو نکال کر مقتول کو مارنا شروع کر دیا۔ شاہینہ اپنے سسر کی مدد کے واسطے پہنچی، لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ کوئی چیز مثلاً ڈنڈا، چاقو، چھری وغیرہ ہاتھ میں لے لیتی۔ اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی اس کی طرف ہوا تو شاہینہ نے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان نیچے سے بڑی زور سے کک ماری۔ وہ آدمی پہلے تو سیدھا ہوا، پھر دوہرا ہو گیا۔ شاہینہ نے دوسرے آدمی کے پہلو میں ویسی ہی کک ماری۔ اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ شاہینہ چاقو کی طرف لپکی تو ان دونوں میں سے ایک نے اس کے پہلو سے ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ اپنے سسر کے اوپر گری، جو معلوم نہیں کہ چاقو کے کتنے ہی زخم کھا کر گر چکا تھا۔ سسر کا خون اس کے کپڑوں کو لگا۔ شاہینہ کو امید یہ تھی کہ اب اس کے جسم پہ بھی چاقو اتریں گے۔ وہ بہت پھرتی سے اٹھی، لیکن اس نے دیکھا کہ دونوں آدمی بھاگ پڑے۔ وہ چاقو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ شاہینہ ان کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن اپنے سسر کے بہتے ہوئے خون پر پاؤں پڑا تو وہ پھسل کر گر پڑی۔ وہ پھر اٹھی اور ڈیوڑی کے باہر والے دروازے تک گئی، مگر دونوں مجرم جا چکے تھے۔ واپس آ کر اس نے صحن میں سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور چھت پر چیختی چلاتی گئی۔ اس کی پکار پر لوگ آ گئے۔ اس وقت تک اس کا سسر مر چکا تھا۔ یہ تو اس لڑکی کا بیان تھا جس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یا یہ کہ بالکل سچا بیان ہے یا سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایسے کیس میرے سامنے آ چکے تھے کہ کوئی عورت اپنے آشنا کے ساتھ پکڑی گئی تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ آدمی مجھ پر زبردستی کر رہا تھا۔ اس واردات میں بھی جس کی میں تفتیش کر رہا تھا، یہی ہو سکتا تھا کہ آدمی 2 نہیں بلکہ 1 تھا، اور وہ اس واسطے لڑکی کے پاس آیا تھا کہ اس کا خاوند گھر سے غیر حاضر ہے اور بوڑھا سسر اس سے دور برآمدے میں سویا ہوا ہوگا، لیکن بوڑھے کی آنکھ عین وقت پر کھل گئی اور وہ پہنچ گیا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا ہوگا جس کا علاج اس شخص نے یہ کیا کہ اس بوڑھے سسر کو قتل کر دیا۔ اسی نے شاہینہ کو بتایا ہوگا کہ یہ بیان دے۔ ڈرنا نہیں شاہینہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ میں نے پہلے بھی تم کو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مجھ کو اپنے دل میں بڑے بھائی کا درجہ دو۔ تم کو ان باتوں کا کوئی تجربہ نہیں، غلط بیان دو گی تو تم نے نہ پھنسنا ہوا تو بھی پھنس جاؤ گی۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ پولیس کا چکر بہت برا چکر ہوتا ہے، اس سے بچو، اور اس سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ سچ بول دو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر پردہ ڈالوں گا اور سارا معاملہ ہی گول کر دوں گا۔ میں نے سچ تو بول دیا ہے، شاہینہ نے کہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، یا یہ بتا دیں کہ آپ کو مجھ پر کیوں اعتبار نہیں آیا۔ میں بات صاف کروں گا شاہینہ، میں نے کہا۔ آدمی 2 نہیں تھے بلکہ 1 تھا، اس کو تم نے خود بلایا تھا۔ تمہارے سسر کی آنکھ کھل گئی۔ شاہینہ نے پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر مجھ کو دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ بڑی زور سے دائیں بائیں سے اپنے سر پر مارے اور سر جھکا لیا۔ میں نے اس کا سر اوپر کیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ مجھ کو بھی قتل کر جاتے۔ شاہینہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میری ساری دولت یہی ایک عزت اور عصمت ہے، آپ نے اس پر بھی تہمت لگا ڈالی۔ اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑا بھائی سمجھوں؟ اس مسئلے پر میری اور اس کی بہت بحث ہوئی۔ میں اس کی باتیں ذرا کم ہی سن رہا تھا۔ میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی کچھ چالاک ہے یا بالکل ہی گھریلو لڑکی ہے۔
وہ روتی زیادہ تھی اور بولتی کم تھی۔ میں تجربے کار پولیس آفیسر تھا، میں نے اپنی زبان کا ہر حربہ استعمال کر ڈالا، مگر وہ اپنے اسی بیان پر قائم رہی۔ مجھ کو اس پر اعتبار آنے لگا۔ پھر مجھ کو ایک اور شک ہے۔ میں نے کہا، تمہاری دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی اور کوئی اور آدمی تم کو اس ٹائپ کی لڑکی سمجھ کر تمہارے ساتھ ایسی ہی دوستی لگانا چاہتا ہوگا۔ تم نے اسے دھتکار دیا ہوگا یا گالیاں بھی دی ہوں گی۔ اس آدمی نے اس طرح انتقام لیا کہ تمہارے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے آیا تھا، لیکن تمہارے سسر کے جاگ اٹھنے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ اب شاہینہ کا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے چال چلن اور ہر طرح کے اخلاقی بابت کی دوسروں سے پوچھا جائے۔ یہ تو میں نے پوچھنا ہی تھا۔ پولیس کے خفیہ ذرائع مخبری بڑے مضبوط اور بہت دور گہرائی تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ تمہارے خاندان کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوگی؟ میں نے کہا، یا تمہارے خاوند کا کوئی دشمن ہوگا؟ کوئی دشمن نہیں، شاہینہ نے بتایا۔ اگر میرے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو میں بتا نہیں سکتی۔ وہ واپس آئے گا تو آپ اس سے پوچھ لینا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو یہ حکم دیا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر لے جائے اور اس کے یہ خون آلود کپڑے تبدیل کروا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اس کی چارپائی سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر لیے تھے۔ اس کے یہ کپڑے عدالت میں پیش کرنے تھے۔ کانسٹیبل شاہینہ کو ساتھ لے گیا۔ میں نے نمبردار کو بلایا، اس سے پوچھا تھا کہ لڑکی کا خاندان اور اس کے سسرال کا خاندان کیسا ہے اور ان کی شہرت کیا ہے۔ نمبردار نے بتایا کہ لڑکی صحیح معنوں میں شریف اور پردے دار ہے اور اس کا خاندان بھی مشہور شریف اور پروقار خاندان ہے۔ نمبردار کے بیان کے مطابق لڑکی کے سسرال ٹھیک لوگ نہیں تھے، گھٹیا اور کمینے سے لوگ تھے اور ان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ سسر یعنی مقتول کی بابت نمبردار نے بتایا کہ پکا ٹھرکی آدمی تھا۔ اس کی بیوی کبھی کی مر چکی تھی، عورت باز تھا، لیکن اس کے تعلقات گھروں میں کام کرنے والی عورتوں، جمع دارنیوں اور بھکارنوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ لڑکی والے معلوم نہیں کس دھوکے میں اس گھر میں اپنی بیٹی دے بیٹھے تھے۔ نمبردار نے کہا، اس کا خاوند بھی بد کردار آدمی ہے، اچھے پیسے کما لیتا ہے، عادی جوئے باز ہے اور قبرستان کے تکیے پر باقاعدہ جا کر جوا کھیلتا رہتا ہے۔ یہ تو اس لڑکی شاہینہ کا صبر اور شکر ہے کہ وہ 2.5-3 سال سے اس گھر میں گزارا کر رہی ہے۔ اس گھر کے پیچھے فضل یعنی مقتول کا چھوٹا بھائی رہتا ہے، جس کی اولاد جوان ہو گئی ہے۔ وہ پورے کا پورا خاندان اوچھا اور کمینہ ہے۔ پھر مقتول فضل کا بڑا بیٹا ہے جس کے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، وہ بھی اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں جیسا ہے۔ دھوکہ اور فریب کاری اور جھوٹ ان کی زندگی کے اصل اصول ہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ شاہینہ کے والدین اس قصبے کے رہنے والے نہیں، وہاں سے 22-20 میل دور ایک بڑا قصبہ ہے، یہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی شرافت میرے تھانے والے قصبے تک مشہور تھی۔ میرے اس شک پر غور کرو چودھری، میں نے نمبردار سے کہا۔ یہ 2 آدمی نہیں تھے بلکہ ایک تھا اور وہ اس لڑکی کی مرضی سے گھر کے اندر آیا تھا۔ کم از کم میں تو نہیں مانوں گا، نمبردار نے کہا۔ اندر کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جہاں تک میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جیسی آپ نے شک میں کہی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ لڑکی برقعے کے بغیر باہر نکلتی ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بہت ہی کم باہر نکلتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہر روز ہی گلی میں نظر آتی ہو۔ پھر یہ بتاؤ چودھری، میں نے کہا، مجھ کو یہ واردات انتقامی لگتی ہے۔ تم اس گھر کے اندر کے حالات بھی جانتے ہو، پھر تو تم باہر کی باتیں بھی جانتے ہوگے۔ مقتول گھٹیا درجے کا عورت باز تھا، شاہینہ کا خاوند جوئے باز اور بد کردار ہے۔ ایسے اشخاص کی دشمنی کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو یا معلوم کر سکتے ہو کہ ان کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ یہ میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ شاہینہ کے خاوند کی دشمنی کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوگی، یا اس نے اپنی عادت اور فطرت کے مطابق کسی کے ساتھ پنگا لیا ہوگا، یا پھر کاروبار میں کسی کی رقم ہضم کر گیا ہوگا۔ یہ تو میں نے خود بھی معلوم کرنا ہی تھا۔ نمبردار کی رائے لینا میرے واسطے ضروری تھا۔ اس نے مجھ کو بڑی پکی بنیاد دے دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ مقتول کا پورا خاندان گھٹیا اور پست ذہن والا تھا اور ان لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ نمبردار کی رپورٹ پر میں نے یہ بھی ذہن میں رکھ لیا کہ شاہینہ شریف لڑکی ہے جس کے چال چلن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کا خاندان پروقار اور شریف تھا۔ نمبردار کے بعد میں نے اس محلے کے 2 معزز افراد کو باری باری بلایا
اور ان سے بھی یہی باتیں پوچھیں جو نمبردار سے بھی پوچھی تھیں۔ یہ دونوں معززین میرے پاس تھانے میں آتے رہتے تھے اور مخبری اور چغل خوری ان کی ہابی تھی۔ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، ان دونوں سے جو مجھ کو حاصل ہوا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ دونوں نے نمبردار کی طرح لڑکی کو اور لڑکی کے خاندان کو مکمل طور پر شریف اور نیک چلن کہا، اور مقتول اور اس کے خاندان کے واسطے وہی الفاظ استعمال کیے جو نمبردار نے کیے تھے، یعنی گھٹیا، اوچھے اور ذلیل وغیرہ وغیرہ۔ دونوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ انتقامی واردات ہے اور اس میں ایک بے گناہ لڑکی بدنام ہو گئی ہے۔ اس بیچاری کو اب تھانے کے چکر پڑیں گے، پھر عدالتوں میں گھسیٹی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مقتول اگر مارا گیا ہے تو ٹھیک مارا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ ایک نہ ایک دن اس خاندان کے ساتھ کسی نے تنگ آ کر یہی سلوک کرنا تھا۔ دوسرے معزز آدمی نے شاہینہ کے خامند حامد کی بابت کہا کہ جناب یہ شخص جواریہ ہے، شرابی ہے، چرسی ہے اور رنڈی باز بھی ہے۔ اس معزز آدمی نے اس قصبے سے 25-26 میل دور ایک شہر کا نام لے کر کہا کہ حامد وہاں رنڈی بازی کے واسطے جاتا ہے اور اپنے یہ کرتوت کسی سے چھپاتا نہیں بلکہ فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ان معززین سے مجھے یہ رائے بھی ملی کہ حامد نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور اس عورت نے اپنے گھر جا کر بتا دیا ہوگا اور اس گھر کے آدمیوں نے انتقام لے لیا۔ وہ دراصل اپنی عورت کی بے عزتی کے بدلے میں حامد کی بیوی کو بے آبرو کرنے آئے تھے، لیکن حامد کا باپ درمیان میں آ گیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کے چھوٹے بھائی کو بلایا جس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ سوچ کر بتائے کہ مقتول کی یا مقتول کے بیٹے حامد کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میں اس سے یہ سوال تھانے میں بھی پوچھ چکا تھا جب وہ رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ اس وقت اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، لیکن اب میں نے یہی سوال پوچھا تو اس نے کچھ اور ہی انداز سے جواب دیا۔ توبہ کرو جی، اس نے بڑے تکبر سے کہا، ہمارے ساتھ کسی نے دشمنی مول لے کر اپنا بیڑا غرق کروانا ہے؟ ابھی تو تمہارے خاندان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارا بڑا بھائی قتل ہو گیا ہے اور اس بھائی کی بہو بدنام ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لینا کہ لوگ اس کی بابت کیا کیا باتیں مشہور کریں گے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ڈینگے مت مارو۔ وہ دبک گیا اور اس نے اتنا ہی کہا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ اب ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، شاہینہ کے چال چلن کی بابت اس کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا خیال ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ شاہینہ کے چال چلن کی بابت آپ اس کے کسی دشمن سے بھی پوچھیں گے تو وہ اس کی تعریف ہی کرے گا۔ میں نے اس شخص کو بہت کریدا اور اپنا تفتیش کا تجربہ پوری طرح استعمال کیا، لیکن اس سے مجھ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کے بڑے بیٹے کو بلایا، اس سے بھی اسی طرح تفتیش کی، لیکن وہ بھی مجھ کو کوئی ایسی بات نہ بتا سکا جس سے مجھ کو تفتیش میں مدد ملتی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی حامد کے چال چلن اور اخلاق کے بارے میں ایسی اچھی باتیں کی جیسے حامد پکا مومن، زاہد اور پارسا ہو۔ میں نے تفتیش میں ان لوگوں پر ہی بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ مقتول کا چھوٹا بھائی اور بڑا بیٹا کس ٹائپ کے آدمی ہیں۔ یہ مجھ کو جھوٹے اور مکار نظر آئے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اب تھانے چل کر تفتیش جاری رکھی جائے اور جن کو مجھے فوری ضرورت ہے ان کو ساتھ لے لیا جائے۔ تھانہ قصبے میں ہی تھا اور اس جگہ سے دور بھی نہیں تھا۔ رات گزر گئی تھی۔ نمبردار نے مجھ کو اور میرے عملے کو بڑا پرتکلف ناشتہ کروایا تھا اور اب دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے ان افراد کو اکٹھا کیا جن کو تھانے لے جانا تھا۔ اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے مقتول کی لاش بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 6 زخم لکھے گئے تھے، 4 سینے میں اور 2 معدے کے مقام پر۔ یہ زخم تیز دھار آلے کے تھے جو چاقو بھی ہو سکتا تھا اور چھری بھی۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں کہ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اس واسطے اچھی طرح لکھنے کی طاقت نہیں رہی، ہاتھ تھک جاتا ہے اور لکھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی یہ کمزوری دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو نظر انداز کر کے چیدہ چیدہ اور اہم واقعات لکھوں گا۔ بہرحال آپ کو کہانی مکمل ملے گی اور کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہاں خلا آ گیا ہے اور معلوم نہیں یہاں کیا ہوا تھا۔ میں نے تھانے جا کر جو کارروائی کی وہ اس طرح تھی کہ اپنے ASI کو یہ کام سونپا کہ وہ اس واردات کے پیش نظر شہر کے جرائم پیشہ افراد اور مشتبہوں کو اکٹھا کرے اور ان سے تفتیش بھی کرے۔ ASI جانتا تھا کہ عادی مجرموں اور مشتبہوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اور ان سے تفتیش کس طرح سے کی جاتی ہے۔
میں نے اس کو بتایا کہ واردات کے ایک ملزم کے دائیں بازو پر دانتوں کے گہرے نشانات ہوں گے۔ اس کو بازو کی وہ جگہ بھی بتائی جہاں ان نشانات کا ہونا ممکن تھا۔ یہ جگہ کوہنی کے قریب تھی۔ اپنے ایک سینئر اور تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کام دیا کہ وہ مخبر اکٹھے کرے یا ان کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ بہت جلدی مجھ تک اپنی رپورٹیں پہنچائیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے یہ بھی کہا کہ آڑت کی منڈی سے یہ معلوم کرنا ہے کہ حامد کا کسی سے لین دین پر جھگڑا ہوگا یا اس نے کسی کی رقم ہضم کر لی ہوگی۔